بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں محمد انیس الرحمن اور گائیڈنس ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع تیل کے موجودہ عالمی بحران کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت تیزی کے ساتھ گر چکی ہیں اور امریکہ اور یورپ کئی یورپی ممالک کی جو تیل کمپنی ہیں وہ بالکل دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ تیل کا یہ کھیل در حقیقت ہے کیا، اور گزشتہ نصف صدی کے دوران اس کھیل کو مغربی قوتوں نے کس انداز میں کھیلا ہے اور کس طریقے سے اربوں کے ہی اس دولت کو انہی کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو طالب علم میرے جیسے جو طالب علم ہیں اور جو انٹرنیشنل افیئرس کے بھی شعبے سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس بڑے بحران کا جو ابتدا ہے وہ 60 کی دہائی کے وسط میں فرانس سے ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ویتنام کی جنگ عروج پہ تھی اور امریکہ کو پے در پہ ویتنام میں شکستوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ بالکل وہی صورتحال تھی جو کہ افغانستان میں امریکہ کی ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کیونکہ جنگ، جیسا کہ میں نے عرض کرتا ہوں عموماً کہ جنگ ایک بہت مہنگا بزنس ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے طاقتور مالیاتی ملکوں کو بھی افلاس کے کنارے سے لگا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ جنگ جو طوالت اختیار کر جائے وہ عموماً بڑے ملکوں کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہم سوویت یونین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین جس وقت افغانستان میں وارد ہوا تھا 78 اور 79 کے درمیان، تو اس وقت وہ ایک دنیا کی بہت بڑی سپر پاور تھی، بہت بڑی عسکری قوت تھی، اور لازمی بات ہے کہ اپنے اینڈ پر وہ ایک بڑی مالیاتی امپائر بھی تھی۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12-14 سال بعد 1990-91 تک سوویت یونین کی جنگ جو ہے وہ طول اختیار کر گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ سوویت یونین تحلیل ہو گیا، بے شمار آزاد ریاستیں ہو گئیں، اس کی عسکری قوت جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی۔ یہی صورتحال 1965 کے وسط میں امریکہ کی تھی، اور امریکہ اپنے اس مالیاتی نقصان کو پورا کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ڈالر چھاپ رہا تھا تاکہ وہ ادائیگیوں کے معاملے میں توازن پیدا کر سکے۔ اس زمانے میں فرانس کے رہنما جنرل ڈیگال، چارلس ڈیگال، جو نہ صرف ایک فوجی جنرل بھی تھے بلکہ بہت سارے معاملات میں وہ ایک مدبر کی حیثیت رکھتے تھے، اور لازمی بات ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے چارلس ڈیگال کی اپنی قوم کے درمیان بڑی اہمیت تھی، ان کی بہت عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ چارلس ڈیگال امریکہ کی ویتنام میں جنگ کو بہت غور سے اور بہت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور اس کی جو انٹرنیشنل ریزرو کرنسی ڈالر ہے وہ کس صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے اور آگے جا کے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے۔ تو ناظرین محترم، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کرنسی کے پیچھے ہمیشہ سونے کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں اتنی ہی مالیت کا سونا آپ کی امانت کے طور پہ وہاں موجود ہے، اور یہ نوٹ جو ہے 1000 کا یہ ایک رسید ہے، مالیاتی رسید ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اتنی مالیت کا سونا رکھتے ہیں۔ یہی صورتحال تمام دنیا کے بینکوں میں بھی ہے اور ہوتی تھی۔ امریکہ نے کیونکہ بہت زیادہ عالمی سطح کے اوپر جاریت کر رکھی تھی
کبھی وہ کوریا کی جنگ میں الجھتا تھا اور کبھی ویتنام کے حوالے سے وہاں جنگ میں کودتا تھا. تو اس سارے چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ مالیاتی چیز جو ہے وہ درکار ہوا. تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ جنگ کی اس صورتحال میں بہت سے یورپی ممالک سے اسلحہ بھی لے رہا تھا اور دیگر اشیاء بھی اپنے ہاں وہ امپورٹ کر رہا تھا. اس کی ادائیگی وہ ڈالروں میں کر رہا تھا ان تمام چیزوں کے حوالے سے. لیکن جیسے جیسے اس کو ادائیگیوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے ڈالر زیادہ چھاپنا پڑ رہا تھا، اس وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ آگے جا کے دیوالیہ ہو سکتی تھی. اس بات کو جو بڑے اپنا مدبر قسم کے رہنما تھے مغربی، وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے. ان میں چارلس ڈیگال جو ہیں وہ صف اول کے رہنما تھے. انہوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ویتنام کی یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ کو آگے جا کے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا اور سوائے نقصان کے آگے جا کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور امریکہ اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ جن ملکوں سے اس نے اپنا قرضہ لے رکھا ہے یا جن ملکوں کے ساتھ اس نے ڈالرز میں لین دین کیا ہے، تو ڈالر کی جو اہمیت ہے وہ آگے جا کے جو ویتنام کی جنگ ہے اس میں وہ بہت زیادہ حد تک گر جائے گی. اس لیے وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ اس لین دین میں شامل ہیں وہ آگے جا کے امریکہ کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے. اس لیے چارلس ڈیگال نے 1965 میں اپنی ایک بڑی مشہور زمانہ پیرس میں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے ان تمام حقائق کو فرانسیسی عوام کے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ امریکہ بہت تیزی کے ساتھ اس کو چھاپ رہا ہے اور یہ جا کر ایک بڑے عالمی کساد بازاری کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ نے یورپ کی جو کرنسیاں تھیں وہ بھی ڈالر کے ساتھ منسلک کر دی تھیں تاکہ وہ اپنی مالیاتی اجارہ داری جو ہے وہ قائم رکھ سکے. تو اس حوالے سے چارلس ڈیگال نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں چونکہ فرانسیسی کرنسی فرانک ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرانک اور ڈالر کے درمیان جو ہے وہ توازن ہم برقرار نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کثرت سے امریکہ میں چھاپا جا رہا ہے اور اس کی بے درک تقسیم ہو رہی ہے. اس وجہ سے سونے کی قیمتیں جو ہیں نا وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے آ سکتی ہیں. امریکہ کا اپنا بھی یہی منصوبہ تھا کہ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مصنوعی انداز میں سونے کی قیمتیں گرا دی جائیں. اس حوالے سے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ CIA کی جو کلاسیفائڈ دستاویزات ہیں اس زمانے کی، اگر آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں یہ تمام حقائق بڑے واضح انداز میں نظر آ جائیں گے. تو اس سلسلے میں خاصا امریکہ اور فرانس کے درمیان تناؤ بھی پیدا ہوا، اور آخر فرانسیسی رہنما چارلس ڈیگال نے فرانس میں جتنا بھی ڈالر تھا اسے اکٹھا کر کے اس کو بحری جہاز کے ذریعے امریکہ روانہ کر دیا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کا یہ ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں آپ اس کے بدلے اتنی مالیت کا سونا ہم کو دیں. بہرحال امریکہ کو وہ سونا دینا پڑ گیا فرانس کو، اور اس کی مزید حالت جو ہے وہ خاصی مالیاتی طور کے اوپر کمزور ہوئی، اور صدر نکسن نے اس وقت پہلی مرتبہ مالیاتی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا. یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا اور ایک بہت بڑا اقتصادی جھٹکا تھا معاشی طور پہ امریکہ کی معیشیت کو. اور کیونکہ وہ ابھی تک حالت جنگ میں تھا، امریکی فوجیں جو ہیں وہ ویتنام میں پھنسی ہوئی تھیں، دوسری طرف چائنا تھا اور سوویت یونین تھا جو ویتنام کے جو حریت پسند تھے جن کو ویت کانگ کہا جاتا ہے ان کی پشپنائی کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک ویتنام میں پھنسا کے رکھا جائے تاکہ اس کا اقتصادی دیوالیہ ہو سکے.
تو ناظرین محترم، یہ سارا کام جس وقت ہو گیا اور چارلس ڈیگال جو ہیں وہ فرانسیسی سونا جو ہے امریکہ سے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ تاریخ میں بھی یہ چیز واضح انداز میں ہوئی ہے کہ چارلس ڈیگال کے حکومت کے خلاف جو ہے نا امریکہ کے جو مالیاتی سیسہ گر ہے، جو صہیونی دجالی مالیاتی کمپنیاں اور مالیاتی بینک ہیں، انہوں نے پھر ایک منصوبہ ترتیب دیا اور چارلس ڈیگال کے خلاف فرانس میں ہی تحریک شروع کر دی گئی اور انہیں اقتدار سے بعد میں الگ ہونا پڑا۔ تو ناظرین محترم، یہ صورتحال ابھی اپنی جگہ برقرار تھی کہ 2 سال بعد ہی 1967 میں ایک بڑی عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں عربوں کو بڑی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور سرائے سینا کے اوپر مصر کا جو سائڈ، مصر کی طرف جو سرائے سینا کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دریائے اردن کا جو مشرقی کنارہ تھا جو اردن کے پاس تھا وہ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے، جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا، اور تیسری طرف یہ ہے کہ جولان کا پہاڑی علاقہ جو شام کا علاقہ تھا وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی عسکری کامیابی تھی عربوں کے خلاف، اور اس جنگ کی وجہ سے اور اسرائیل کی امریکہ کی مدد کی وجہ سے جو کامیابی اس کو ملی، اس کا جو غم و غصہ عرب عوام کے اندر پھیلا وہ بہت شدید قسم کا غم و غصہ تھا، اور بہت سی عرب حکومتیں جو ہیں وہ اس خوف میں مبتلا تھیں کہ اگر جلد ہی اس بات کا ازالہ نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ ان کی حکومتوں کے خلاف عوامی انقلاب برپا ہو جائے یا لوگ بغاوت پہ اتر آئیں۔ تو ناظرین محترم، یہ اس سلسلے کا ایک دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1967 سے لے کے رمضان 1973 تک عرب ممالک میں بڑی ہلچل رہتی ہے اس جنگ کے حوالے سے، اور حکومتوں کو اپنے عوام کی جانب سے بڑی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مصر جو ایک بڑی عسکری قوت تھا اس کا بھرم ٹوٹ گیا، دوسری جانب شام اور اردن تھے، ان کو اپنے بڑے قیمتی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد پھر مصر کے صدر انور سادات جس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ناظرین محترم، یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں اس حوالے سے کہ عربوں کا مزاج جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ کسی شکست کو ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے افغانیوں کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں بڑی حد تک ایسا ہی مزاج ہے، اور ہمارے ٹرائبل ایریا کے اندر جو پختون بیلٹ ہے جو ہماری، وہاں پہ بھی اسی قسم کا مزاج ہے۔ تو یہ مزاج جو ہے یہ عربوں کا بھی تھا، اور اس حوالے سے وہاں بہت زیادہ شدید رد عمل تھا، اور لازمی بات ہے حکومتوں کے اوپر بھی دباؤ تھا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے اوپر شاہ فیصل حکمران تھے۔ شاہ فیصل شہید ایک درویش ٹائپ انسان تھے اور اسلام اور مسلمانوں کا بڑا درد رکھتے تھے۔ مصر کی سربراہی میں جو عرب قومیت کی تحریکیں وہاں ادھر اٹھی تھیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کی شناخت جو ہے وہ چاہتے تھے۔ لیکن اس تمام واقعے کے بعد جو عرب اسرائیل جنگ کے دوران جو عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ انہوں نے انور سادات کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پورے اس جنگ کے اخراجات، آنے والی جنگ کے اخراجات اور اٹھانے کا اس میں انہوں نے ذمہ داری لی، اور شام کو، اردن کو اور
دیگر ممالک کو جو ہے اس بات پہ راضی کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک زبردست قسم کا مارکا لڑیں، اور یہ جو 1967 کی جنگ میں جو عربوں کے مسلمانوں کے جو ماتھے پہ شکست کا دھبا لگا ہے، اس کو مٹھایا جا سکے۔ اسرائیلی اور امریکنز جو ہیں وہ عربوں کی فطرت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تا ان کا کہ اسرائیل کو ایک سبق سکھا دیا جائے۔ اس حوالے سے بہت سے یعنی کہ اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی انگلش میں بھی اس کا بڑا لٹریچر موجود ہے، اور جس میں مصر کی جو کامیاب عسکری حکمت عملی تھی، جو اس کی خاموش تیاری تھی، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امریکہ ان تیاریوں سے بے خبر نہیں تھا، وہ جانتے تھا، اور امریکنز اور اسرائیلی جو ہیں اس بارے میں وقفے وقفے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اگر آپ صحیح تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو کہ اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ تمام شواہد جو ہے نا یہ مل جائیں گے۔ اس طرح مصر نے، کیونکہ مصر کے اس وقت سربراہ مرحوم انور سادات تھے، اور اس وقت ایئر مارشل جو تھے مصری فدائیہ کے، وہ سابقہ مصری صدر حسنی مبارک ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس جنگ کی تیاری، اس جنگ میں شام، اردن اور مصر کا کردار، سعودی عرب کا کردار، خصوصاً شاہ فیصل کا کردار کو وہ بہت اس دوران میں طوفانی قسم کے دورے کرتے رہے عرب ملکوں کے اور افریقی ملکوں کے، اور اگر کوئی افریقی ملک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرتا تھا تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو ختم کروا دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، اس طریقے سے یہ ایک جنگ جو رمضان 1973 میں لڑی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کی تیاریوں سے غافل تھا، وہ یہ جانتے تھے، لیکن ان کی جو مالیاتی ادارے تھے اور ان کی جو تیل کی کمپنیاں تھیں، وہ اس سارے معاملے کو کسی اور انداز میں دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امریکہ نے چونکہ کھل کے اسرائیل کی مدد کی تھی اس جنگ میں، اس لیے بھی عرب حکمران یہ سمجھتے تھے کہ عربوں کی شکست میں امریکہ کا بھی پورا ہاتھ ہے۔ اس لیے شاہ فیصل نے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اپنا مشہور زمانہ تاریخی آئل ایمبارگو لگا دیا تھا۔ امریکہ اور یورپین ممالک کو تیل کی ترسیل بند کر دی گئی تھی اس زمانے میں، اور خاصی اس وقت جو ہے وہ مغربی اور امریکن عوام کو مشکلات کا، پریشانی کا سامنا رہا تھا اس حوالے سے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، یہ مشکلات جو تھیں یہ صرف مغربی اور امریکی عوام کی حد تک تھیں۔ وہ تیل کی کمپنیاں جو تیل نکالا کرتی تھیں اور تیل فروخت کیا کرتی تھیں، ان کو اس معاملے میں کوئی خسارے کا سامنا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ناظرین محترم تیل کی قیمت جو تھی وہ تقریباً $10 سے $11 فی بیرل ہوا کرتی تھی، اور امریکہ میں تیل جو ہے وہ $4.5 فی گیلن فروخت کیا جاتا تھا۔ ایک گیلن میں 4.5 لیٹر ہوتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ 1 لیٹر جو ہے وہ اس زمانے میں کتنے ڈالر کا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ ایمبارگو لگا اور تیل کی ترسیل بند ہوئی، تو امریکہ اور یورپ میں یہی قیمتیں جو تھیں نا، جو $4 فی گیلن ہوا کرتی تھیں، وہ $12 فی گیلن سے تجاوز کر گئی تھیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس ایمبارگو کا بھی فائدہ اٹھایا، تیل کی کمپنیوں نے، مالیاتی اداروں نے، اور یورپ اور امریکہ کے عوام کی خوب جیب کاٹی اور بے پناہ سرمایہ اس سے اکٹھا کیا۔ تو ناظرین محترم، یہی وہ بے پناہ سرمایہ تھا جس سے آگے چل کے ان تیل کی کمپنیوں نے، یہ مجموعی طور پہ 7 کمپنیاں ہیں، ان کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، جس کے تمام کے تمام جو اونرز ہیں وہ عالمی صہیونی دجالی تحریک بلڈربرگ کے ممبران ہیں،
اور اس کے حوالے سے میں اپنی سابقہ ویڈیو میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. تو اس سرمایے سے انہوں نے یورپ اور امریکی عوام کی جیبوں سے نکالا تھا تیل کو مہنگا کر کے امبارگو کی وجہ سے جو شاہ فیصل نے لگایا تھا، اس سرمایے سے انہوں نے برطانیہ کے شمالی سمندر جس کو ناردرن سی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بڑی پیمانے کے اوپر زیر سمندر جو ہے وہ ڈرلنگ ہوئی تھی اور وہاں سے وہ تیل نکالا تھا جو آج تک بڑی تعداد میں نکلتا ہے. تو اس لیے امریکہ کا یا یورپ کی حکومتوں کا اور ان پہ یوں سمجھ لیں کہ ایک غیر مرئی انداز پہ حکومت کرنے والے اداروں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. نقصان صرف عوام کی حد تک تھا اور وہ وہاں سے انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا. تو اس حوالے سے ناظرین یہاں میں رک کر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان کروں گا. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے اور لوگ اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. ہر 100 میں سے 99 اس میں مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں ہی اس میں سے بچنے والا ہوں. یہ حدیث شریف جو ہے یہ اپنا مسلم شریف میں آئی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. اب فرات سے مراد جو ہے نا وہ یہاں عراق ہے. اس زمانے میں عراق جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایرانی سلطنت کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا. آپ اس کو صوبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی یہ مکمل جو ہے نا وہ نہیں تھی، اس لیے لفظ فرات استعمال کیا گیا کیونکہ وہ عراق کے علاقے کا ایک مشہور دریا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات ہے. تو فرات کو تو زمانہ جہالت میں بھی سب جانتے تھے اس دریا کو، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کا نام لے کر یہ نشاندہی کی اس علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا اس دریا میں سے اور جس کے لیے ایک بڑی جنگیں ہوں گی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف آتے ہیں اب کہ یہ سونے کا پہاڑ حقیقت میں کیا چیز تھی. ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ اور یورپ میں امبارگو لگا ہوا تھا مقبوضہ فلسطین کی وجہ سے، اور اس وقت امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر جو ہیں وہ اپنا طوفانی دورے کر رہے تھے اور ان کا سب سے بڑا جو اپنا زور تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے شاہ فیصل کو قائل کر سکیں کہ وہ ان پابندیوں کو ختم کریں اور اس کی جگہ جو ہے اپنا تیل جو ہے اس کو اپنا ڈالر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. یہ وہ زمانہ تھا جس میں ڈالر بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا. یورپ میں فرانس اور جرمنی جو ہیں وہ بڑی حد تک ڈالر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ڈالر کی حالت جو تھی وہ کوریا کی جنگ اور ویتنام کی جنگ میں بہت پتلی ہو چکی تھی. لازمی بات ہے اگر ڈالر کو زوال آتا تو اس سے منسلک جتنی بھی یورپین کرنسیاں تھیں ان کے ممالک جو ہیں وہ بھی اس سے بچ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. تو اس وقت ہینری کیسنجر جو ہے وہ شاہ فیصل کے پاس آئے. بڑی مشہور ایک ملاقات ہے جو 15 فروری 1975 کو ریاض میں ہوئی تھی اور اس میں اس زمانے میں ڈالر جو ہے وہ اس زمانے میں جو تیل کی قیمت تھی وہ $11 فی بیرل چل رہی تھی. اربوں کا جو تیل تھا وہ اپنا تیل چونکہ تقریباً پورے طریقے سے نکلنا شروع ہو چکا تھا تو شاہ فیصل کو جو ہے نا اس بات کے اوپر قائل کیا گیا کہ وہ کسی طریقے سے تیل کی قیمتیں ڈالر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. شاہ فیصل چونکہ کوئی ماہر معاشیات تو تھے نہیں، اس زمانے کے عرب جو تھے جو رہنما وغیرہ تھے اور ان کی جو انتظامیہ ہوتی تھی وہ بڑے سیدھے سادھے لوگ ہوا کرتے تھے، لوکلی تعلیم یافتہ تھا. یہ تو اس کے بعد جا کے جو لوگ جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں پڑھنے گئے اور وہاں سے پھر وہ
بہت ساری چیزیں اخذ کر کے لائے اور ان کو کچھ یہ لوگ بہت سادہ ہوا کرتے تھے، صحرائی لوگ ہوا کرتے تھے زیادہ تر۔ شاہ فیصل کو جو ہے وہ سبز باغ دکھایا گیا اور دیگر کہ کیونکہ وہ امریکہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شاہ فیصل راضی ہو گئے تیل کی قیمتوں کو ڈالر کے ساتھ منسلک کرنے پہ تو باقی عرب ملک خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے، جن میں کویت اور اپنا عرب امارات، بحرین، قطر، عمان وغیرہ، یہ سارے لوگ اس میں تیل پیدا کرنے والے خلیجی ریاستیں اس میں شامل تھیں۔ تو خواتین حضرات اس وقت شاہ فیصل جو تھے وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈالر کے ساتھ منسلک کر دی جائے، کیونکہ امریکن کمپنیوں نے عرب ملکوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنے پر راضی کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو اپنا خلیجی ریاستیں ہیں اور جہاں یہ تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، ان کی تقریباً معاشی اور اقتصادی حالت بدلنا شروع ہوئی۔ لیکن یہ بالکل ایک ایسا تھا جیسے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ ابھی اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا جس کے اوپر یہ اتنی دولت و ثروت جو ہے یہ کمائی گئی۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہ یورپین کمپنیاں جنہوں نے ڈالر کو تیل کے ساتھ منسلک کروایا تھا، ان کی دولت کا اندازہ کہاں تک ہوگا۔ تو ناظرین محترم، اس طریقے سے پہلی مرتبہ پیٹرو ڈالر کی ایک اصطلاح دنیا میں سامنے آئی، اور وہ ڈالر جو بالکل جس کی لاتیں قبر میں لٹک چکی تھیں اور وہ ختم ہونے والا تھا، اس کو ایک طریقے سے نئی زندگی مل گئی۔ اور امریکیوں نے پھر اس کے بعد چونکہ سونے کی جگہ اب تیل نے کام شروع کر دیا تھا ڈالر کے پیچھے۔ تو خواتین حضرات، یہ ہے وہ سونے کا پہاڑ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سونے سے مراد یہ چونکہ سمبولک انداز میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس تیل کے لیے کتنی جنگیں ہوئیں، لاکھوں انسان قتل ہو چکے ہیں، اور تاحال یہی صورتحال باقی ہے۔ تو موجودہ بحران جو اس وقت ہوا ہے، وہ اس کا سبب بھی جو ہے وہ انہی واقعات سے منسلک ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو ہمیں حقائق کی طرف لے جاتا ہے۔ آج سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات یکدم کشیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی تیل کی کمپنیاں وہ شیل ٹیکنالوجی کے ذریعے تیل نکالتے ہیں چٹانوں کے اندر سے، یہ خاصا مہنگا پروسیس ہوتا ہے بنسبت اس کے جو زمین کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ تو امریکی تیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ بالکل دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ یہی حال اس وقت یورپ کا ہے، اور اس سے پہلے چونکہ یہ کرونا وائرس کے معاملے نے دنیا کی اقتصادیات اور سیاسی اور سماجیات کو تلپٹ کر دیا، اور اب تیل کے اوپر آ کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں خواتین حضرات کہ کچھ عرصہ پہلے روس اور سعودی عرب کے درمیان تیل کی پیداوار پہ خاصی چپکلش چل رہی تھی۔ اب بہت سے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ روس اور سعودی عرب کی ملی بھگت تھی، اور جس میں وہ تیل کی پیداوار بڑھا رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن بلا واسطہ طور پہ دونوں جو ہیں وہ امریکہ کی تیل کی کمپنیوں اور یورپ کی تیل کی کمپنیوں پہ ضرب لگا لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ چیخنا شروع ہوا، اور اس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو براہ راست فون کر کے ان کو کہا کہ بھائی یہ تیل کی پیداوار کو یہ کم کیا جائے، ورنہ یہ ہماری تیل کی کمپنیاں جو ہیں یہ دیوالیہ ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جب یہ نہیں ہو سکا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے اندر ایک انقلاب کی کوشش کی گئی تھی، جس میں شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور سابق وزیر داخلہ محمد بن نائف اور ان کے ساتھ تقریباً کوئی 15 یا 17 دیگر اہم شہزادے جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت وہ کسی صحرائی کیمپ میں قید ہیں، اور یہ
سارا جو سلسلہ تھا اس حوالے سے جو ہے وہ عالم عرب کے جو صحافتی ذرائع ہیں، جو بڑے کچھ اہم صحافتی ذرائع ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سارا کام، کیونکہ احمد بن عبدالعزیز جو ہیں یہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سگے بھائی ہیں، اور اس وقت ان کے باپ، دونوں کے باپ شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں میں اس وقت یہی دو بیٹے زندہ ہیں۔ ایک تو شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، اور دوسرے احمد بن عبدالعزیز ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں اور جیل میں ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک دوسری اٹیمپٹ کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جو CIA ہے اور اسرائیل کی موساد جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، وہ اب سعودی عرب کے اندر اقتدار کی منتقلی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تاکہ آنے والے حکمران کے ذریعے وہ اپنی مرضی کی پالیسی جو ہے نا وہ ترتیب دے سکیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس وقت بحیرہ احمر میں ایک سعودی جزیرے میں وہ موجود ہیں، اور بظاہر تو یہ ہے کہ وہ یہ کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے وہاں گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب چند ایسے ملکوں میں شامل ہے جو کرونا وائرس کی وبا سے بہت کم متاثر ہوا ہے، اور لیکن ہم نے جیسے دیکھا پچھلے دنوں کے مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور دیگر اہم شہروں میں وہاں بالکل ایک مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کرفیو کی کیفیت ہے، اور سیکورٹی اور عسکری ادارے جو ہیں اور مکتباً گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ وہاں مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو خبریں آئی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ سعودی حکومت کو اس وقت امریکن اور اسرائیلی سپانسرڈ بغاوت کا خطرہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں ادھر پوشیدہ ہیں یا وہاں ادھر اس وقت رہائش پذیر ہیں اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ، اور چونکہ وہاں تحفظ جو ہے وہ بہت زیادہ عسکری اداروں کا، سعودی عسکری اداروں کا کنٹرول بہت سخت ہے، اس لیے وہاں تک باغیوں کا پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے جو ہمارے ریاض کے میں جو سفارتی ذرائع بھی ہیں اور کچھ خاص قسم کے جو عرب صحافتی ذرائع ہیں وہ اس جانب واضح اشارے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی اس وقت کیفیت یہ ہے، اور وہاں کسی وقت بھی کوئی خونی انقلاب آ سکتا ہے اس حوالے سے۔ اور امریکہ اور اسرائیل اب چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس میں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ایک ویٹیکن سٹی کے طرز پر ایک مسلمانوں کا مجموعی خطہ بنا دیا جائے، اور کوئی مسلمانوں کے درمیان کوئی ایک ایسی بڑی کمیٹی ہو جو کہ ان دونوں مقدس شہروں کے امور کو وہ دیکھ سکے اور سنبھال سکے۔ تو خواتین و حضرات، یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے وہ اصل پس منظر تیل کے اس کھیل کا، اور اب یہ تیل کا کھیل جو ہے یہ ایک بڑا عجیب رخ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح شاہ فیصل راضی ہوئے اور انہوں نے اپنا تیل کو ڈالر کے ساتھ منسلک کرنے پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے کہ 1975 سے لے کے صرف 4 سال بعد 1979 میں سوویت فوجیں جو ہیں افغانستان میں داخل ہو گئی تھیں، اور بہرحال ایک بڑی جنگ لڑی گئی 16 برس تک، اور اس جنگ کے اندر جو ڈالر استعمال ہوا بنیادی طور پہ وہ پیٹرو ڈالر تھا جو سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوا، اور اس کو بے دریغ چھاپا گیا، کیونکہ اب امریکیوں کو اس بات کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کوئی یہ اس بات کا سوال کرے گا کہ اس ڈالر کے پیچھے اصل زر سونا جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے پاس جواب تھا کہ اصل سونے کی جگہ اب اصل زر جو ہے وہ تیل نے لے لی ہے۔ یہی وہ سونے کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یقینی بات ہے کہ تیل تو نکلا نہیں تھا، تو کس طریقے سے اس کو تشبیہ دی جاتی، تو اس لیے وہ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ ہم نے دیکھا واضح طور پہ کہ سونے کی جگہ تیل نے لے لی، اور یہ کام جو ہے نا یہ اس طرح یہ شروع ہوا۔ تو ناظرین محترم، اس وقت دنیا خصوصاً عالم اسلام جو ہے وہ بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ جی امریکہ کی تیل کی کمپنیوں کا بہت بڑا دیوالیہ ہے یا یورپ کا بہت بڑا دیوالیہ ہے، تو یہ میرے خیال سے بہت زیادہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی دجالی صہیونی ریاست کو بین الاقوامی عالمی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے امریکہ کا زوال لازمی ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ جو صاحب نظر ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے زوال کے بعد ہی اسرائیل کی صہیونی دجالی ریاست کی عالمی سیادت کا جو ہے وہ قیام عمل میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ بھی سپر پاور ہو اور ایک دوسری سپر پاور خطے کے اندر وہ ابھر کے سامنے آ جائے۔ تو اس سارے معاملات کو جو ہے وہ ہمیں بہت سارے پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، جس میں سب سے اہم پہلو ہمارا دین اسلام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نشاندہی کر دی ہے، اس سے واضح دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ ہم اللہ کے نور سے دیکھنے کے توفیق رکھتے ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ آنے والے حالات جو ہیں کس کروٹ جا کے بیٹھیں گے۔ تو 1965 سے لے کے اب تک تاحال جو بھی اپنا تیل کا یہ کھیلا گیا ہے، اس سلسلے میں میں ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بیانیہ رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو اور مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہو، یا میں نے اس کو بیان کرنے میں کہیں کسی نقطے میں غلطی کی ہو تو میری اصلاح فرمائیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو بے شک کومنٹس میں آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔